اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از our ٹوڈے لیکچرز. میں یہ سلائڈ شیئر کر رہا ہوں اور یہ ویڈیو لیکچر جو ہے اس کو میں یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر لوں گا، تو آپ وہاں سے لنک ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اچھا، یہاں تک ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا کہ ویئر ٹو گیٹ ایتھکس گائیڈنس، کہ ہم ایتھکس کی گائیڈنس کہاں سے لیں گے. اب ہم آگے ڈیٹیل میں جا کے اس کو پڑھتے ہیں. اچھا، ایک سوسائٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل سوسائٹی آف پروفیشنل انجینئرز کوڈ آف کنڈکٹ. یہ کیا کرتی ہے؟ یہ انجینئرس کا کوڈ آف کنڈکٹ بناتی ہے. اب یہ سوسائٹی یو ایس کی ہے، لیکن کوڈ آف کنڈکٹ انہوں نے اسٹارٹ میں بنایا تھا، پھر باقی جتنی بھی دنیا کی کنٹریز ہیں انہوں نے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کیا. اب اس میں کہتا ہے کہ انجینئرس کو یہ کام کرنا چاہیے ان فلفلمنٹ آف دیئر ڈیوٹیز، پروفیشنل ڈیوٹیز. جب وہ اپنی ڈیوٹیز کریں گے تو ڈیوٹیز کے دوران یہ کام ان کو کرنا چاہیے. ہولڈ پیراماؤنٹ دی سیفٹی، ہیلتھ اینڈ ویلفیئر آف دی پبلک. پبلک کی ہیلتھ، پبلک کی سیفٹی اور ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا ہے. پرفارم سروسز اونلی ان دا ایریا آف دیئر کمپیٹنس. اس ایریا میں کام کرنا ہے جس ایریا میں ان کے مہارت ہو. مطلب اس ایریا میں کام نہیں کرنا ہے جس ایریا میں مہارت نہیں ہو. لیٹ سپوز آپ ایک الیکٹرک انجینئر ہو، پاور کے ہو، آپ پاور کے ایکسپرٹ ہو، اپنے پاور میں کام کرنا ہے. اب آپ پاور کے ایکسپرٹ نہیں ہو تو آپ کمیونیکیشن میں کیسے کام کرو گے؟ ٹھیک ہے، تو اپنے کام اسی فیلڈ میں کرنا ہے جس فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ ہو. اس کے بعد ایشو پبلک اسٹیٹمنٹس اونلی ان این آبجیکٹو اینڈ ٹروتفل مینر. آپ نے جو پبلک اسٹیٹمنٹ جاری کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اور اس کا اس میں اعتماد ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کا نے ایک شیڈول جاری کرنا ہے لوڈ شیڈنگ کا، ٹھیک ہے، کہ یار آپ بینگ این ایس ڈی او آپ کہتے ہو کہ یار 4 بجے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، 5 بجے لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا جو اسٹیٹمنٹ آپ جاری کرتے ہیں، کوئی بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے، اس کا اپنے خیال رکھنے کا اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس میں آپ کا ایک ٹروتفل مینر ہونا چاہیے. 1 منٹ ویٹ کریں. آپ سلام سے نہیں یا دے مشمول سروڑا مالم شروڑا اور دا والا اور بس سروڑا اور ببل بنا دو دا چیک مالا نے پہلے کے کرو دیکھ مو بر شوري اور دوازم بند کر ویسے لیکچر ریکارڈ اروڑا اچھا، سوری فار انٹرپشن. ایشوز جو پبلک اسٹیٹمنٹ آپ کرتے ہیں وہ اس کا کوئی آبجیکٹیو ہونا چاہیے اور اس کا ایک ٹروتفل مینر میں ہونے چاہیے. جس کا میں نے آپ کو لوڈ شیڈنگ کی مثال دی کہ آپ لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جو جاری کرتے ہیں. اب کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ بھی آتے ہیں کہ ایکٹ آف ایچ امپلائر اور کلائنٹ ایز اے فیتھفل ایجنٹس اور ٹرسٹیز. ٹھیک ہے، آپ میں سے ہر ایک امپلائی جو ہوتا ہے یا ہر ایک کلائنٹ گاہک کو کہتے ہیں، وہ سب کا ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اوائڈ ڈیسپٹیو ایکٹس. دھوکہ دینا کسی ایکٹ سے جو آپ نے کام نہیں کرنا ہے، مطلب یو ہیو ٹو اوائڈ ڈیسپٹیو ایکٹس. دین یو ہیو ٹو کنڈکٹ دیم سیلف ہانریبلی. ٹھیک ہے، آپ نے ہانریبلی جو ہے نا وہ اپنا کنڈکٹ رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے عزت دینی ہے سب کو. رسپانسبل، اپنی ذمہ داری سے بات کرنی ہے. ایتھیکلی آپ نے اخلاقی طور پہ بیہیو کرنا ہے. لافلی آپ نے قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہے. سو ایز ٹو انہانس دی آنر. ان سب کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کے ادارے کی عزت بڑھے گی، ریپوٹیشن آپ کے ادارے کا اچھا ہوگا، اینڈ یوزفلنیس آف دی پروفیشن ہوگا. مطلب آپ کے پروفیشن سے لوگوں کو فائدہ ہوگا.
اب یہ پاکستان کی بات آتی ہے انٹرنیشنلی، اس کو ہم کہتے ہیں IEEE، انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز. اب یہ IEEE کے بھی اپنے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ کوشچن ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے اگر پوچھوں کہ واٹ آر دی پروفیشنل انجینئرنگ کوڈ وچ شوڈ انجینئر فالو ڈیورنگ ہز ڈیوٹی، تو آپ نے یہ پوائنٹس لکھنے 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے، اب اگر میں پوچھوں کہ واٹ آر دی IEEE کوڈ آف ایتھکس، پھر آپ نے IEEE کوڈ آف ایتھکس لکھنا ہے. اب اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ اب یہ پکچر میں نے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی ہے، تو اس کو میں نے ایز اٹ از پیسٹ کی ہوئی ہے. اس کو میں ذرا بڑا کر لیتا ہوں کہ آپ کو یہ نظر آئے. ٹھیک ہے، وی the member of IEEE in recognition of importance of our technologies in affecting the quality of life throughout the world and in accepting a professional obligation to our profession, its member and the communities we serve, to hereby commit ourselves to the highest ethical and professional conduct and agree. جس طرح ہم لیتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں کوئی سیٹ مل جاتی ہے، ہم اس کے لیے وہ لیتے ہیں، حلف لیتے ہیں. تو یہ حلف نامہ ہے کہ ہم IEEE کے لیے ممبر ہے، ہم اس کو اپنی اہمیت کو تسلیم کرواتے ہوئے ساری دنیا میں، ٹھیک ہے، اور اپنی اخلاقی جو ذمہ داری ہیں اس کو بھی تسلیم کرواتے ہوئے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہمارے جاب کی طرف، ہم سارے ممبرز اور سارے کمیونٹیز ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ٹو ایکسیپٹ رسپانسبلٹی in making decision consistent with the safety, health and welfare of the public, and to disclose promptly factors that might endanger the public or the environment. ہم یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہم جلدی فیصلہ کریں گے جن کا تعلق سیفٹی کے ساتھ ہو، ہیلتھ کے ساتھ ہو، اور ویلفیئر آف دی پبلک اور لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہو. اور ہم ڈسکلوز کریں گے، ہم جلدی لوگوں کو بتائیں گے، اس راز کو فاش کریں گے ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کی وجہ سے لوگ ڈینجر میں پڑ سکتے ہیں یا ماحول ڈینجر میں پڑ سکتے ہیں، ماحول کو خطرہ ہو سکتا ہے یا لوگوں کو خطرہ ہو سکتا ہے. ہم اس وقت ہم جلدی سی بات جو ہے نا اوپن کریں گے، سب کو بتائیں گے. فار ایگزامپل فالٹ آنے کا خطرہ ہے، اس فالٹ کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوگا، شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آگ لگنے کا خطرہ ہے. تو اگر آپ بینگ این SDO یا بینگ این انجینئر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے تو آگ لگ جائے گا اور سب کا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے جلدی سے یہ چیز بتانی ہے کہ جس سے لوگوں کے تحفظ بھی ہو سکے، ماحول بھی خراب نہ ہو. یا ماحول کی جب بات کریں گے تو لیٹ سپوز آپ بجلی بناتے ہو گیس سے، ٹھیک ہے، یا بایو گیس سے، جانوروں کے گوبر سے، یا کسی ایسی چیز سے بجلی بناتے ہو جس سے آلودگی بنتی ہے، تو اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ یار اس سے انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، آپ یہ کام نہیں کرنا ہے. دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی چیز، کوئی بھی انجینئرنگ کام کر رہا ہو، کوئی انڈسٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے جس سے دھواں اڑ رہا ہے، جس سے ویسٹ کافی زیادہ نکل رہا ہوتا ہے، تو اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ یار یہ کام نہ کرو، اس سے ویسٹ بڑھتا ہے، یہ انوائرمنٹ خراب ہو جاتی ہے، اپنے یہاں سے دور چلے جائیں. فار ایگزامپل بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. ٹو بی ہانسٹ اینڈ ریئلسٹک ان اسٹیٹنگ کلیمز اور اسٹیمیٹ بیسڈ آن اویلیبل ڈیٹا. اپنی ایمانداری سے اور حقیقت پسندانہ کلیم کرنا ہے، دعوے کرنے ہیں، اور جو اپنے اسٹیمیٹ لگانے ہیں وہ بالکل سچائی کی بنیاد پر لگانے ہیں، غلط ڈیٹا، غلط اسٹیمیٹ نہیں لگانے. ٹو ریجیکٹ دی برائبری ان آل آف اٹس فارم. آپ نے رشوت نہیں لینی جس شکل میں بھی ہو. ٹو امپروو دی انڈرسٹینڈنگ آف ٹیکنالوجی، appropriate applications and potential consequences. آپ نے ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں سمجھ کو بڑھانا ہے، اس کے اپلیکیشن جو ہے اس کی سمجھ کو بڑھانا ہے، اور پوٹینشیل کانسیکوینسز یعنی کہ وہ جو اس کے بعد ہوگا اس کو سمجھنا ہے. یعنی کہ جو ٹیکنالوجی آئے گی تو اس کے بعد کیا مسائل ہوں گے یا کیا فائدے ہوں گے اس کو پہلے سے سمجھنا ہے. 6 نمبر پوائنٹ ہے ٹو مینٹین اینڈ امپروو اور ٹیکنیکل کمپیٹنس اینڈ ٹو انڈرٹیک ٹیکنالوجیکل ٹاسک فار ادرس only if qualified by training or experience, or after all full disclosure of patent limitations. To maintain and improve our technical competence, اپنی جو ٹیکنیکل صلاحیت ہے اس کو بحال رکھنا ہے اور اس کو بڑھانا ہے. اینڈ ٹو انڈرٹیک ٹیکنالوجیکل ٹاسک، اور ٹیکنالوجیکل ٹاسک کو سمجھنا ہے، اس کو اسی طرح پرفارم کرنا ہے باقیوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی.
ہاں اگر آپ اینڈ اف اونلی اف یو آر کوالیفائڈ، اگر آپ کوالیفائڈ ہیں، آپ نے ایک سرٹیفکیٹ لی ہے، آپ کو انجینئرنگ کی سمجھ ہو تب آپ کریں گے، یا آپ کو اس میں تجربہ ہو. فار ایگزامپل آپ نے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے یا ٹریننگ لی ہوئی ہے یا ڈگری لی ہوئی ہے، تب آپ انجینئرنگ میں کام کر سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ کا ڈگری نہ ہو، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو یا کوئی چیز نہ ہو، تو آپ اس کے لیے وہ کام آپ نہیں کر سکتے. اور آفٹر فل ڈسکلوزر آف پرٹینٹ لمیٹیشنز، اور اس کے بعد بھی مکمل احتیاط رکھتے ہوئے آپ نے اس کا وہ کرنا ہے، یعنی کہ آپ فل ڈسکلوزر، آپ کو سب کچھ پتہ ہو کہ یار اس میں کیا لمیٹیشنز ہیں، اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 7، ٹو سیک ایکسیپٹ اینڈ آفر ہانسٹ کرٹیسزم آف ٹیکنیکل ورک. آپ کو تلاش ہو، آپ قبول کریں، ٹھیک ہے، یا آپ کو آفر آ جائے ہانسٹ کرٹیسزم، ایمانداری والی کرٹیسزم کہتے ہیں اختلاف کو، تنقید کو، آف ٹیکنیکل ورک. یعنی آپ ایک کام کر رہے ہو، آپ پہ کوئی تنقید کرے کہ یار یہ کام آپ غلط کر رہے ہو، آپ کو اس کے بجائے اس طرح کرنا چاہیے، تو آپ کو اس چیز کو خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے. ٹو ایکنالج اینڈ کریکٹ دا ایررز، اور پھر آپ نے اس کو تعریف بھی کرنی ہے، پھر آپ نے غلطیاں ٹھیک بھی کرنی ہے. اینڈ ٹو کریڈٹ پراپرلی دی کنٹریبیوشن آف ادرس، اور اگر یہ غلطی کہ آپ نے کو کسی نے بتائی ہو تو آپ نے اس کو کریڈٹ دینا، آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے کہ ہاں یہ مجھے یہ غلطی اس نے بتائی ہے، اس کے بعد میں نے ٹھیک کی ہے، یا یہ غلطی ٹھیک کرنے میں اس کا نے میرے ساتھ ہیلپ کی ہے. ٹو ٹریٹ فیئرلی آل پرسنز ریگارڈلیس آف فیکٹرز ایز ریس، ریلیجن، جینڈر، ڈسیبلٹی، ایج اور نیشنل اوریجن. آپ نے سب کے ساتھ ایک جیسا رہنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کون کس قبیلے کا ہے، ریس کہتے ہیں کس قبیلے کا ہے، کس نسل کا ہے، ریلیجن کہتے ہیں مذہب کو، کس مذہب کا ہے، جینڈر کو نہیں دیکھنا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، ڈیزیبل کو نہیں دیکھنا کہ وہ معذور ہے یا صحیح سلامت ہے، عمر کو نہیں دیکھنا کہ کم عمر ہے یا بڑا ہے یا بہت چھوٹا ہے، اور نیشنل اوریجن یہ بھی نہیں دیکھنا کس ملک کا ہے. ان سب چیزوں سے اوپر جا کے، ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کے اپنے انسانوں کو ٹریٹ کرنا ہے، سب کو برابر ٹریٹ کرنا ہے. ٹو وائٹ انجورنگ ادر، کسی کو زخمی نہیں ہونے دینا ہے. دیئر پراپرٹی، ان کے مال کو، ان کی جائیداد کو، ریپوٹیشن، ان کے شناخت کو، ان کی عزت کو، اور امپلائمنٹ آیا ان کی نوکری کو، بائی فالس اور میلیشیس ایکشن، غلط یا پروپیگنڈے سے، غلط کام سے یا پروپیگنڈے غلط تعلق سے. نمبر 10، ٹو اسسٹ کولیگس اینڈ کو ورکر ان دیئر پروفیشنل ڈیولپمنٹ. آپ نے سب کی ہیلپ کرنی ہے، کولیگس جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اینڈ کو ورکر جو آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، آپ کے نیچے جو کام کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ نے ہیلپ کرنی ہے. اسسٹ کہتے ہیں اسسٹ کرنا، ہیلپ کرنا ہے. ان دیئر پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ان کی گرومنگ میں، ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ آپ کسی فیلڈ میں آگے جا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اینڈ ٹو سپورٹ دیم، اور ان کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. ان فالوئنگ دس کوڈ آف ایتھکس، کہ یہ کوڈ آف ایتھکس کو یہ فالو کریں. سمجھ آ گئی؟ تو یہ کوڈ آف ایتھکس جو ہیں یہ آئی تریپل ای کے ہیں، یہ بھی ایگزام میں آ سکتے ہیں کہ واٹ آر دی آئی تریپل ای کوڈ آف ایتھکس، جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ لیکچر آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم جمعے کو لنک میں اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. یہ میں اس لیے میں نے آن لائن لیکچر لیا کہ مجھے ریکارڈنگ میں پرابلم بعد میں آ سکتی تھی، نیٹ ایشوز ہے، تو میں نے کہا چل میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر لیتا ہوں کہ بعد میں آپ کو کوئی ہو یا کوئی نہ ہو تو ایٹ لیسٹ وہ ریکارڈنگ وہ سن لیں، ٹھیک ہے. تھینک یو اللہ.